جی بسم اللہ السلام علیکم میرے بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ بات کریں بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علیکم الحمد السلام. للہ کیا ہے حسن اس بھائی, میں گرامی آپ آپ کا خیریت سے؟ حضور؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ حسن بھائی سلمان محمود میرا نام ہے, میں پاکستان لاہور سے. جی حسن بھائی, جی حسن سر. بھائی سوال میرا تھا, آپ سے سوال تھا کہ اس میں گرامی کیا آپ کا؟ آپ کس شہر سے؟ سلمان محمود لاہور سے, پاکستان جی لاہور. سر. جی سر سلمان بھائی, سوال کیا؟ جی حسن بھائی پوچھنا یہ تھا کہ قبر کے متعلق آپ سے میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے نزدیک اہل شیعہ کے جو سے تو میں اس کے نزدیک قبر کی موٹائی, چوڑائی, لمبائی, اونچائی کتنی ہونی چاہیے, اس کا کیا حد ہے؟ اب خبر ابھی میرے ذہن میں نہیں. روایات باب دفن میں اس کی بہت ہے. جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردہ جو ہے وہ جی کوئی حیوان اس کو نکال کے اس طرح اس کو دفن کرنا چاہیے کہ وہ کوئی حیوان اس کو نکال نہ سکے. مثلا کوئی جانور آتا ہے, اس کو نکالنے کی کوشش, اس کا گوشت کھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو. اور اگر زمین میں مثلا ایسا کہ اس میں آپ اس کو دفن نہیں کر سکتے کہ زمین بہت سخت ہے, سب پتھر ہی پتھر ہے, یا وہاں پہ برف ہے, زمین کھودنا ناممکن ہے, تو پھر اس کو زمین کے اوپر ہی ایسا اس کو ڈال کے اس کے اوپر آپ مٹی ڈال دیں. تو یہ روایات میں ہے. لیکن یہ کہ وہ قبر کو کتنے اس کا عمق کتنا ہونا چاہیے, چوڑائی وغیرہ, وہ روایات میں موجود ہے, لیکن وہ آپ نکالنا پڑے گا, وہ اس میں کچھ ٹائم لگے گا. اس طرح میرے ذہن میں فی الحال کسی نے نہیں ہے. کبھی نا اس سے پہلے, نہیں تو آپ کے پاس سب وہ فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے, آپ کے نالج پہ ہر چیز موجود ہوتی تو ہے. یہ موضوع جو ہے نا, کسی یہ نے موضوع ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ حلال و حرام کے مسائل پہ تو نہیں ہوتے, مستحبات قبر, تدفین وغیرہ میں. یہ پروگرام ہے عقائد پہ. جی ہمارے جو مسلمان بھائی, یہ مسئلہ امامات, خلافت, قرآن, عقائد, ان مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے. کبھی کوئی اللہ کے صفات کے متعلق ان مسائل پہ سوال جواب ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, یہ کتابوں میں اس کا نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن وہ کتاب جو ہے وہ دوسرے جی لائبریری میں ہے, اس کو نکالنے میں کم از کم 5 منٹ لگیں گے, تو میں ابھی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جی بولیں آپ. نہیں سر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہوں. بہت بہت میں سنتا ہوں آپ کو کہ اسلام کے شدت پسند لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں, پھر آپ کا پارا ہائی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ان کو ٹھنڈا کر کے بیچتے ہیں. ہوں. بہت, اللہ یعنی آپ کہ کو آپ عزت دے. وہ کہتے ہیں نا علم شعور اور شعور میں آئین کا فرق ہے, وہ آئین علم ہے. وہ علم جس کے پاس آ جائے تو پھر وہ اس سے اللہ آپ کو عزت دے. آپ نے کیوں پوچھا قبر کے متعلق؟ میں سر اسے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا نا, میں نے اس لیے پوچھا آپ سے. یہاں پہ روایت ہے میں ہمارے اس سے پاس آنا چاہ کتاب رہا تھا کافی میں, کہ ان النبی نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نہى ان يعمق القبر فوق 3 اذرع. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو 3 ذراع سے, یہ ایک ذراع یہاں سے ہوتا ہے, کوہنی سے لے کر اس انگوٹھی, یہ انگلی ہے نا میرا درمیانہ والا, یہ درمیانہ والا انگلی اور کوہنی جی کے درمیان, اس کو عربی زبان میں 1 ذراع بولتے ہیں. اس سے 3 ذراع سے زیادہ آپ نہ کودیں. اچھا, حد القبر الى الترقوه وقال بعضهم الى الثدي. قبر کے جو ہے یہاں تک ہے, یہاں تک انسان اس میں کھڑا ہو جائے نا, یہاں تک پہنچ جائے آپ کا. تین اس سے زیادہ نہ ہو. اچھا, قال بعضهم قامت الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما الحد بقدر ما يمكن فيه الجلوس. اچھا, اور اس کا قدر بعض روایت میں ہے کہ انسان کے قد کے برابر ہونی چاہیے جو قبر کی عمق ہے, اور اس کی جو چوڑائی ہے اتنا ہونا چاہیے کہ انسان اس میں بیٹھ سکے, اتنا اس کی چوڑائی ہونی چاہیے. جی بلی ولما حضر علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام الوفاة قال احفروا لي حتى تبلغوا الرشح. اچھا, روى اصحابنا ان حد القبر بلی, بس یہی روایت ہے ہمارے پاس. جی, ہمارے پاس تو یہ روایت ہے کہ وہ جو اس کی ایک کوہان کی, اونٹ کی ایک کوہان کے مطابق اس کی قبر کی اونچائی ہونی چاہیے. اس لیے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کیا روایت ہے, آپ کے پاس آپ کی روایت یہ مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہا کہ اونٹ کی جو کوہان ہے, اگر اونٹ کڑا ہے تو بہت اونچا ہے نا, وہ تو تقریباً اونچائی ہو جائے گی. بہت ایک بلڈنگ جیسے جتنا ہو جائے گا نا, ایک منزلہ مکان ہے تقریباً, اتنا ہوگا. وہ تو ایک انسان کے قد سے بہت اونچا ہے, وہ تو 2.5-3 میٹر بن جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم بہرحال یہ اس طرح ہے. اور آپ مجھے وہ سب روایت ہو سکتا ہے اور بھی روایات ہوں, ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے کتاب وسائل الشیعہ میں حد القبر میں, یا قبر کی جو سائز ہے, میجرمنٹ ہے, وہ یہی ہے ہمارے پاس. جی ہاں. میں حسن بھائی تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے دین کو کامل کر دیا, کوئی ایسی چیز جو امت کو بتا کے نہ گئے ہوں, کوئی ایسا مسئلہ مسائل, ہر چیز بتا کے گئے ہیں وہ؟ نہیں, سب امت کو نہیں بتایا. دیکھیں, یہ کہ کہنا کہ صحابہ کو سب کچھ بتا دیا, یہ تو ہے ہی بات غلط ہے.
بہت سارے صحابہ تھے. یہ مسلم میں بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے نہیں، اہل صحابہ تھے بیت ان کی کو. بات کر لیتے ہیں، صحابہ کی بات اہل نہیں بیت کرتے، اہل جی بیت کی بات کر جی لیتے ہیں. بالکل. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب علوم دے دیے. جتنے قرآن کی آیات، ان کی تفسیر، ان کا متن اور خلقت کے احوال، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا، قیامت تک کیا آئے گا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا وہ دیا تھا. پھر حلال و حرام کے تمام مسائل نہ صرف بتائے پر بلکہ لکھا دیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خط مبارک سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے، ان کی زبان مبارک سے سب لکھ دیا انہوں نے. اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ سب موجود تھا اور موجود ہے. جی ہاں جی، آگے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں سے فیض حاصل کرنے کے کوئی طریقے بتائے ہیں، تو مجھے پہلے اس بارے میں بھی مجھے کچھ بتائیں کہ انہوں نے بتایا ہو کہ آپ ہمارے ہاں مشکل میں پھنس گئے ہو کہیں پہ. دیکھیں امیر جی المؤمنین علیہ السلام کا وہی مقام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو وہ جی اور ان کے پاس وہی معجزات تھے. سب معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ ان کے پاس تھے. لیکن ہم ان جیسے تو نہیں ہیں. ہمارے ہاں ہمارے کتب میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے قبور کی زیارت کے بہت سارے روایات بہت زیادہ ہیں. یعنی جی ہمارے جو مسلمان بھائی ان کے کتب میں شاید زیارت کے جو روایات ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو بہت ہی کم، نادر ہیں. ہمارے ہاں نہیں، یہاں پہ ہی پائے جاتے ہیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے زیارت تم کس طرح کرو اور کن مہینوں میں زیارت مستحب ہے. مختلف سال کے مختلف مہینوں میں مختلف زیارت کے الفاظ وہ مختلف ہوتے ہیں. تو یہ بنہایت تفصیل کے ساتھ دور سے آپ کیسے زیارت کریں، قریب سے کیسے زیارت کریں، وہ موجود ہیں. اور اس میں جس کی زیارت ہوتی ہے اس سے خطاب کس انداز کس ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ نہایت تفصیل جی کے ساتھ ہمارے کتب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مثلا بحار الانوار میں کتاب الحج والزیارہ جو ہے وہ کئی مجلدات پر ہے. کتاب کامل الزیارات جو ہے وہ بہت ہی مفصل، اس میں زیارات بہت زیادہ ہے. اچھا اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے المزار الکبیر لابن المشہدی وہ کتاب اس میں ہے. تو اس میں بہت سارا ہے کہ آپ زیارت کس طرح انداز سے کریں اور کس طرح صاحب قبر سے وہاں پہ جو یا امام یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں الصلوۃ پہ والسلام مدفون ہے. کیسے پڑھنی ہے. ہاں سلام کیسے پڑھنی ہے، کس آداب کے ساتھ، اور وہ نہایت ہی فصیح ہیں، نہایت ہی بلیغ ہیں. اور اس طرح ان میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے جو کیونکہ اس میں وہ بہت ساری کم جگہوں میں اس طرح ملتی ہے. اور پھر ان سے استغاثہ جی میرا کرنا کہ عقیدہ ان ہے سے سر حسن بھائی، وہ سب میرا موجود ہے وہاں بالکل پہ. عقیدہ ایسا ہی ہے کہ آپ ہم، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہم، کے آپ ہم، جب جانا ہے تو آپ نے کس طرح اس کو ادب سے صلاۃ والسلام پڑھنا ہے. جی میرا مقصد یہ تھا کہ ان سے گفتگو کرنا، یا وہ آپ ہم، کی مدد کر رہے ہیں. آپ میرے کوشچن کو سمجھ ہاں چکے ہوں گے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی میں یہ جی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یا مولا علی علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز بتائی ہے کہ آپ جی کہیں بالکل مشکل میں بالکل. پھنس گئے ہیں تو آپ نے صرف اس قبر پہ جانا اور وہیں سے آپ کو ملے گا، نہیں ادروائز یہ نہیں کچھ نہیں بولا ہے. کہ صرف وہاں پہ جانا ہے، نہیں اس طرح نہیں کہ صرف، لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ ادھر جائیں نا، صرف وہ یہ نہیں ہے اس کے صرف ادھر جانا، لیکن وہاں پہ جانے کا آپشن آپ کے پاس ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا جا تو سکتے ہیں سر، جانے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، جا تو سکتے ہیں. ہوں. یا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ روایات، شیعہ احادیث میں یہ بہت عام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، آپ کے امام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احوال جانتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے آپ نہ سمجھو. قرآن مجید کی بھی آیت ہے قل جی اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، کہ تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو، برا یا اچھا اللہ دیکھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں. اس مؤمنین سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. تو اب انسان کے اعمال اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں، آپ کا امام آپ کے اعمال دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہے الکافی جز 1 چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. بلی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ جملے ہیں علم یفتنی ما سبقنی ولم یعزب عنی ما غاب عنی، کہ جو واقعات مجھ سے پہلے ہوئے ہیں ان سے میں لا علم نہیں ہوں. ولم یعزب عنی ما غاب عنی، اور جن جگہوں پہ میرا حضور نہیں ہے، جہاں سے میں غائب ہوں، ان کا مجھے علم ہے، وہ مجھ سے اجنبی نہیں ہے. ابشر باذن اللہ وادی عن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے خبریں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں آپ کو سکھاتا ہوں. کل ذالک مکننی اللہ باذنہ، اور یہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ نے مجھے یہ طاقت، یہ قدرت دیا. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے یہ روایات بہت زیادہ ہیں اس طرح. مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا جعلت فداک یفرض اللہ
يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حجت بنا دے، سب بشر پہ اس کا اپنا امام بنا دے، اور اس سے اخبار غیب اس سے محروم رکھے، آسمان سے جو اخبار آتی ہیں اس سے ان کو محروم رکھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا اللہ اکرم وارحم وارأف بعباده من ان يفرض طاعت عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء. یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، اللہ کے کرم کے خلاف ہے، اور اللہ کی رأفت کے خلاف ہے کہ اگر کسی شخص کو امام بنا دے سب مسلمانوں پر، اور اس لیڈر کو یہ علم نہ دے کہ وہاں پہ لوگ کن حالات میں ان کے پہ کیا گزر رہی ہے، صبح و شام آسمان سے اس کو خبر نہ پہنچے. اچھا، آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث میں دکھا دوں. سر میں اس چیز پہ میرا بالکل ایمان ہے، میں اس چیز کو بالکل ایک مانتا منٹ ہوں میں کہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہ السلام، یہ کافی سے بھی پرانا کتاب ہے. یہاں پر یہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اس میں حدیث بہت زیادہ ہیں اس موضوع پر. صفحہ نمبر 126 میں ان اللہ اجل واعظم من ان يحتج بعبد من عباده ثم يخفى عنه شيئا من اخبار السماء والارض. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ کسی کو لیڈر بنا دے زمین والوں کا، اور اس سے اخبار زمین اور اخبار آسمان جو غیبی اخبار ہوتے ہیں اس سے ان کو چھپا دے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے فی الائمہ علیہم السلام انہ تعرض علیہم الاعمال فی امر العمود الذي يرفع للائمہ وما يصنع بهم فی بطون امہاتہم. یہاں پہ کہ امام علیہ السلام رفع له منار من نور یرى اعمال العباد. جو امام ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک نور کا ایک کالم ہوتا ہے، اس میں سب لوگوں کے اعمال اس کو نظر آ جاتے ہیں. اچھا، وہ کس طرح سے ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ سب اعمال وہ دیکھتے ہیں. اچھا، وہ جو جی یہ بالکل دو دیکھتے ہیں سر، وہ یہ روایت سب بہت زیادہ. اچھا، اب ان سے طلب کرنا، شفاعت طلب کرنا، اب سن لیجئے. اچھا، میں جی ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان سے استغاثہ کرنا، ان سے مانگنا کوئی چیز. تو پچھلی نشست میں بھی میں نے دیکھ رہا تھا، لاسٹ پروگرام آپ کا، وہ کراچی کے ایک بھائی تھے، ان سے آپ بھی بات کر رہے تھے، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ ہو، ان سے کوئی سوال ایسا پوچھا نہ آپ نے ان کو کوئی ڈائریکٹ ایسا کوئی جواب دیا، وہ بیچ میں گول مول ہو گئی بات. میں دراصل چاہ رہا ہوں کہ شارٹ جواب ہو تاکہ سننے والوں میں کو شور جلدی پتہ لگ جائے، وہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو. ابھی دکھا دیتے ہیں نا بھائی، آپ انتظار کریں نا بھائی. میں تو جتنا آپ کو دیکھوں مجھے تو اتنا سکون ملتا جا رہا ہے، میں تو آپ کو دیکھتا رہوں گا، لیکن اللہ آپ کو باقی جو عزت دے. لوگ ہیں کیوں میں لگے ہوئے ہیں، میں تو سر آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا ایکسنٹ آپ کو مجھے بڑا پسند ہے سر، آپ کا جو کئی آپ ایسی کڑوی باتیں بھی کر جاتے ہیں میٹھے لہجے میں، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ آپ کو عزت دے. میں آپ کو یہ دکھا اللہ دیتا ہوں. تعالیٰ آپ کو جزا دے سر. اس میں روایات بہت زیادہ. میں کوئی شارٹ سی روایت آپ کے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں. ایک منٹ. سر میں نے 2 ہستیوں کی بات کی ہے، نبی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی، وہاں سے آپ نے ثابت کرنا ہے. اب آپ آگے چل پڑے جائیں گے، وہ پیچھے والے پھر رہ جائیں گے. بات ہے کہ وہ اگر دین نبی کامل صلی اللہ وہاں علیہ سے وسلم کیا کنفرم کہیں، ہو کیا گیا، مثلا پھر کیا کریں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں. ایک منٹ، یہ کتاب ہے کامل الزیارات لابن قولویہ القمی رحمہ اللہ. یہاں پہ کیف یجب ان یکون زائر الحسین ابن علی علیہ السلام، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت. اس میں بہت سارے روایات ہیں. اچھا، ایک روایت اس میں یہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ، وسلہ الحوائج، وہاں پہ زیارت کے آداب بتا دیے اور اپنی حاجات امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو. اچھا، زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی. فکن لیا سیدی سکنا و شفیعہ، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں. اب میں صرف یا میرے سید، میرے لیے آپ باعث آرامش اور میرے شفیع بن جائیں. وکن بی رحیما، مجھ پہ رحمت کریں، مجھ پہ مہربان بن جائیں. وکن لی منجعا یوم لا تنفع الشفاعة الا لمن ارتضى، اور وہ دن جب کسی کی شفاعت نہیں ہوتی مگر یہ وہ کہ جس سے اللہ راضی ہو، آپ اس دن میرا پناہ بن جائیں. یوم لا تنفع شفاعة الشافعین، وہ دن جب کسی کی شفاعت کام نہیں دیتا. ویوم یقوم اہل الضلال ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. بل فکن یومئذ فی مقام بین ربی لی منقذا، اس دن مجھے آپ نجات دیں. فکن لی یومئذ شافعا ومنقذا فقد عادتک اليوم حاجتی ویوم فقری وفاقتی. میں نے آپ کو اپنے حاجت کے لیے
اپنی وشز کے لیے، اپنے نیڈز کے لیے، اپنے ضروریات کے لیے میں نے آپ کی امید کیا، آپ میرا سرمایہ ہیں اور میرے فقر اور فاقہ کا آپ پناہ گاہ ہیں. اچھا، اور ریٹرن بھی دیتے پھر ہیں پھر اسی وقت. اتوسل الی اللہ فی جمیع، کیا فرما رہے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ میں کہیں ریٹرن بھی اسی وقت یہ آپ وہ کی تو تکالیف کو اللہ آپ سے بھی آپ دور دعا کر کرتے ہیں دیتے نا، وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتے ہیں، کبھی کہ اسی وقت ملتا ہے، کبھی دیر میں مل جاتا ہے نا، وہ تو دعا پہ منحصر سر ہوتا ہے. اللہ کے پاس تو سیو ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سیو ہو جاتی ہے دعا. کوئی بات نہیں، آپ نے ابھی کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کریں وہ آپ کی مصلحت میں نہیں ہے، اگر وہ نہ دیں تو ان کا احسان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں دیتے. آپ ابھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات میں ہوتے، آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے، وہ عطا نہ کرتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے وہ چیز، یا وہ کمزور ہیں، یا نہیں، وہ وہ تو عطا کرتے ہیں، بالکل بالکل نہیں، بالکل وہ ضروری نہیں عطا عطا کریں، بالکل ضروری نہیں عطا کریں، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی مصلحت میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کو، یا کیونکہ انسان ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تو ہر چیز طلب کرتے ہیں نا، ہم بیٹھتے ہیں ابھی آپ دعا کریں کہ بھئی مجھے اتنے دے دو، اتنے پیسے دے دو، یہ دے دو، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ اگر وہ آپ کو مل جائیں وہ آپ کے ضرر میں ہوں. بہت تو سارے یہ جو لوگ ہیں ان مین کے جنگ ہے حسن بھائی یہ جو مین جنگ ہے جو آپ اس وقت لڑ رہے ہیں اس کے خلیفہ کے بارے میں، تو یہ جنگ کیوں نہیں ختم کر لی گئی؟ نبی علیہ السلام سے پوچھ کیوں نہیں لیا گیا، قبر سے پوچھ کیوں نہیں لیا گیا کہ کون خلیفہ بنے گا کون نہیں بنے گا؟ اگر وہ بن بھی گیا، چلو وہ بن بھی گیا تو دوبارہ نبی کیوں نہیں صلی اللہ اسلام کوئی علیہ آرڈر وسلم آیا؟ مثلا جو زندگی میں بتا کر گئے ہیں ان کے تو ہدایات بہت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے جی کے بعد انہوں نے اپنے لیے حجت بنایا کس کو؟ اہل بیت علیہ السلام کو. آپ اہل بیت پوچھتے مثلا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے زندہ ہو کے دوبارہ خطبہ دیتے، یہ چاہتے ہیں آپ اس طرف سے نہیں، وہ کیا قبر کرتے پہ ہیں جا یا کے جب خواب؟ انسان گفتگو جو کر رہا ہے تو گفتگو میرا مقصد یہ تھا کہ مولا علیہ تو السلام آپ وہ نبی کر علیہ سکتے السلام ہیں، قبر بالکل پہ آج جاتے اور آپ کر پوچھتے. سکتے ہیں، آج آپ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس بہت سارے دعا ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں گا. آپ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اس حقیر نے خود میں نے تجربہ نہیں، کیا. خواب کی بشارات تو بالکل حقیقت ہوتی ہیں، تو خواب کی آپ بشارات نبی تو سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ حقیقت ہے بتا بالکل. دیں گے تو بتا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ تب کیوں علیہ نہیں پوچھا؟ وسلم آپ کیسے تب کہتے ہیں کیوں کہ نہیں نہیں پوچھا پوچھے؟ گیا؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں پوچھا گیا؟ آپ کو کہاں سے پتا کوئی کسی روایت نے نہیں نہیں پوچھا؟ ملتی نا، تو کوئی آپ روایات نہیں دیکھیں وہ ملتی. خواب جو ہے نا حجت نہیں ہوتی. ابھی میں کہہ دوں کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ فلاں فلاں جہنم میں تھے، آپ مانیں گے یا دوسرے مانیں گے؟ وہ کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. بھائی وہ کون کہتا ہے کہ خواب کو، اگر ابھی شیعہ علماء شروع کر دیں خواب نقل کرنا تو آپ کے علماء کے لیے مشکل ہے، وہ خواب نقل کرنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خواب میں، وہ کرسچن بھی شروع کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں بھی خواب میں نظر آیا. اب کون ثابت کرے گا اس کو نہیں خواب میں نہیں نظر حسن نہیں بھائی، آیا؟ وہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا. ہم نے نہیں، تو صرف اہل آپ بیت کو کی اطاعت پھر کرنی ہے. کون ثابت کرے گا کہ یہ جھوٹ ہے؟ بھائی ابھی وہابی آ کے نا وہ کر دیں بھائی کہ ہم نے خواب میں دیکھا، پیغمبر نے کہا کہ جو استغاثہ کرتا ہے وہ کافر ہے. آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس نے خواب میں نہیں دیکھا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی ایسا یہودی کچھ آ نہیں کے ہے. دعا کرے گا کہ بھئی ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اسلام باطل ہے. وہ بھئی آپ ثابت کریں گے اس نے خواب میں نہیں دیکھا؟ ہاں، وہ تو کہے گا جیسے آپ یہ اپنے یہ علماء، تو ثابت نہیں ہو سکتا. بالکل وہ خواب جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں کسی نے پیغمبر، لوگوں نے پوچھا ہے پیغمبر سے، میں نے بالکل پوچھا ہے. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس خواب کو نقل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اب ہم کتاب لکھنا شروع کر دیں کہ میں، علماء نے لکھے بھی ہیں، ایسے نہیں کہ خوابوں پہ کتاب نہیں ہے، بہت سارے جو صادقانہ خوابیں ہیں، رویاں ہیں، اس پہ کتابیں لکھی ہیں اور بہت عجیب و غریب، لیکن یہ ہے کہ اس پہ وہ غیروں پہ حجت نہیں ہے کہ آپ اس کو میدان مناظرہ میں لے کے آئیں، استدلال خلافت کے مسائل، امامت کے مسائل پہ کہ یہ حجت ہے، ہمارا خواب ہے. وہ سامنے والا کیا کہے گا؟ کہتا ہم آپ کے خواب کو نہیں مانتے، آپ پاگل ہیں. جیسے ہم ان کے خواب کو نہیں مانتے. اگر وہ کوئی بھئی غیر شیعہ عالم ہے خواب لے کے آئے نا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ بھئی فلانی جنت میں ہے، بھئی ہم کہیں گے ہم آپ کے خواب کو نہیں مانتے، ہمارے پاس کتاب سنت یہ حجت ہے، خواب حجت نہیں ہے. اوکے، تھینک یو سر، ایسے ہی ہے، تھینک یو. ایسے ہی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. خدا حافظ. سلمان بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے.